اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو یہ غریب آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرم دلی نے، رقت نے، حضور کے پیار نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص نعمت عطا کی گئی، اس نے لوگوں کو جوڑ کے رکھا اور قریب رکھا۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ باشعور ہوتے ہیں، نہ سارے باادب ہوتے ہیں، پھر وہ بکھرنا ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، بکھرتے بکھرتے دور نکل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بہت سارے لوگوں کو جاہل کہتا ہے، ان پڑھ کہتا ہے، بیوقوف کہتا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑا لینا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے۔ میرے گاؤں کے لوگ جاہل ہیں جی، سارے تعلیم ہی نہیں حاصل کی، پڑھے نہیں، یہ تو بالکل آسان بات ہے۔ آپ نے جان چھڑا لی یہ لفظ کہہ کے کہ ان پڑھ ہیں سارے، لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ تو بالکل آسان بات ہے۔ کمال تو یہ تھا کہ اگر آپ پڑھے لکھے تھے تو پھر آپ اپنا شعور آگے بانٹنا شروع کرتے۔ میری باتوں پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اگر آپ باشعور، دیکھیں نا، ایک لڑکے نے MBA کیا ہے، BBA کیا ہے، MSc کی ہے، MPhil کر رہا ہے، بڑے خاندان کا بڑا لڑکا ہے، اکثر جہازوں پہ سفر کرتا ہے، لیکن سارے لوگ تھوڑی بیٹھتے ہیں روز جہاز پہ۔ کئی بیچارے ایسے بھی تو ہیں جو کمیٹی ڈال کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور چونکہ محفلیں لمبی لمبی ہوتی ہیں تو ان کا تو ٹکٹ بھی نہیں نکلتا، کون 4 بجے تک ٹکٹ کا انتظار کرے، تو وہ کمیٹی ڈال کے بیچارے عمرہ کرنے جاتے ہیں، 10,000 کئی دفعہ ادھار بھی لیتے ہیں، تو وہ تو سمجھتے ہیں ایک بس میں بیٹھنے لگا ہوں، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے بیلٹ کیسے، وہ تو گھبرا جاتے ہیں امیگریشن کراتے ہوئے۔ اب وہ ایک لڑکا ہے، وہ دور کھڑا ہے، اسے پتہ چل گیا بابا جی میرے گاؤں کے ہیں، تو وہ تنقید کر رہا ہے، کہہ رہا دیکھو تھوڑا سا پڑھ جاتے تو انہیں فائدہ نہ ہو جاتا، کچھ تعلیم حاصل کر لیتے تو بہتری نہیں تھی۔ وہ بابا جی بیچارے جہاز کا عملہ انہیں کبھی کہیں سے اٹھاتا ہے، کہیں بٹھاتا ہے، وہ الجھ گئے، اور یہ دور بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے۔ دل یہ کرتا ہے کہ اس کی ڈگریاں لے کے پھاڑ دی جائیں اور اسے کہا جائے کہ تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا، اور تجھے پتہ چل گیا تھا یہ میرے گاؤں کے ہیں، میرے شہر کے ہیں، میرے محلے کے ہیں، تو دروازے پہ جا کے ان کا استقبال کرتا، پھر تو سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں سیٹ پہ بٹھاتا، پھر ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا، پانی کی بوتل بھی دیتا اور کہتا بابا جی گھبرانے والی بات کوئی نہیں، میں آپ کے علاقے کا ہوں، فلانی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، آواز دیں گے تو میں دوبارہ بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن تعلیم کس کو کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا جنازہ پڑھانے میں، یہاں چونکہ اساتذہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور پختہ مزاج پختہ فکر لوگ بیٹھے ہیں، میری طرح کا چھوٹا آدمی کبھی جنازہ پڑھانے جاتا ہے تو تنقید کرتا ہے، چونکہ خطابت کے لیے الفاظ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے دیکھو جی کتنا برا زمانہ ہے، لوگوں کو تو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، دعائے قنوت بھی نہیں آتی، تو یہ میں نے تنقید کر دی سارے مجمع پہ۔ تو اگر میرا کوئی نمازی مجھے کھڑا کر لیتا اور کہتا پیر صاحب آپ نے کس دن کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی، آپ نے کو کہا تھا ہمیں کیا وہ بیٹھے آج جنازہ سکھانے، آپ نے سکھایا نہیں، اور بغیر سکھائی آپ نے تنقید کر دی، فلانا بڑا بے ادب ہے، اسے گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا۔ او بھائی بات ٹھیک ہے تیری کہ وہ لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہیں کرتا، لیکن اسے بے ادب کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسے ادب سکھا لیا جائے، اسے پہلے تہذیب سکھائی جائے، سیکھنے کے بعد اگر غلطی کرے گا تو پھر آپ اسے تنبیہ بھی کریں گے، پھر آپ اس پر تنقید بھی کریں گے، لیکن بغیر سکھائے ہی میری قوم کے 20 درجنوں سینکڑوں نوجوان ایسے ہیں جو تو بھی آئے نہیں، دین کی الف با بھی نہیں سیکھ سکے، کاش وہ دین سے آگاہی حاصل کرتے اور ہم انہیں بہت ساری چیزیں پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے، اور بڑا نیچے اتر کے ان کے ذہنوں کے مطابق کچھ باتیں انہیں دے پاتے، تو پھر گلی گلی لڑائیاں نہ ہوتی، چونک چونک طلاقیں نہ ہوتی، پھر اتنی بے راہ روی نہ ہوتی۔ دوسروں کی غلطی نکال کے بیٹھ جانا آسان ہے، لیکن لوگوں کو شعور دینا، تقسیم کرنا، بانٹنا، یہ ہمارے بہت سارے محکموں میں کورس ہوتے رہتے ہیں کہ کورس کر لو نئے سرے سے تاکہ باتیں تازہ ہو جائیں، دین کا ہم کورس ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ، توجہ ہے نا میری بات پر، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ
اور جو بڑا اشتعال دلا لیتا ہے وہ بھی اگر آتا تھا نا اور جب دروازہ رسول پہ پہنچ جاتا تھا تو پھر میرے محبوب اس کی تربیت فرما دیا کرتے. صحاح میں روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں موجود تھا, حضور گزر رہے تھے, ایک شخص آیا کس کام بھیک مانگے. وہ حضور سے نہ کچھ لینے آیا, کچھ مانگنے آیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دھار نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی. سرکار گزر رہے تھے, اب اسے آداب نہیں آتے, وہ آگے بڑھا اور حضور کی چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب اس نے چادر کھینچی تو میں نے دیکھا حضور کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا. کھٹکھٹائے نا ذرا کو میرا دروازہ زور سے بھکاری, تو خیرات اسے کیا ملنی ہے, ہو سکتا ہے 2-3 تھپڑ ضرور مل جائیں کہ تو بے ادبی ہو گیا ہے, تجھے پتہ ہی کوئی نہیں, تمیز ہی نہیں ہے, توڑے گا دروازہ, خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا ہے. لیکن میرے دوستو چشم فلک نے یہ نظارے کئی بار دیکھے اور صحابہ کہتے ہیں یہ انداز ہم نے کئی دفعہ دیکھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا, حضور نے رخ انور اس کی طرف پھیرا تو کہنے لگا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لینے آیا ہوں, مجھے کچھ دیجئے. حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے مجھے بڑا غصہ تھا, میرا دل کرتا تھا اسے ماروں, لیکن میں حیران ہوا جب سرکار نے اس کی طرف توجہ کی نا فالتفت الیہ فضحک, جب حضور نے اس کی طرف دیکھا تو میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا. اور بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے نا سارا یہ پوری سیرت ہے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ رونے والا حضور کی تسکین دیکھے گا تو وہ رونے والا ہنس پڑے گا تو پھر تو اسے لمبا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کب حضور مسکرائیں گے اور کب دکھ جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے اگلے شعر بھی کہا اور جواب بھی دیا, کہنے لگے یہ ہنسنا کبھی کبھی نہیں ہوتا تھا, یہ تو میرے نبی کی عادت تھی. اس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تبسم کرنا حضور کی عادت مبارک. سرکار مسکرائے, کیسے آئے ہو بھائی, ذرا اس حقیقت تک آنا کہ کوئی آیا ہے میری کار کا اس نے زور زور سے شیشہ بجایا ہے, زور زور سے, پہلے پیچھے سے بجائی پھر شیشہ بجایا, پھر میں نے نیچے کیا, اس نے کہا جی 10 روپے دینا. مجھے بتاؤ اس کو 10 روپے ملتے؟ وہ تو بڑی منت بھی کرے بیچارہ, ہاتھ بھی باندھے تو پھر بھی لوگ کہتے پیچھے ہٹ تو ٹائم نہ ضائع کر. اس نے چادر مبارک کو کھینچا, نشان پڑ گیا, کک سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں, پرانا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. حضور مسکرائے, کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ لینے آیا ہوں. تو حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں نا ساری اسے دے دو. کہتے ہیں ہم مارنے کا ارادہ رکھتے تھے اور حضور نے نوازا تو فرمایا یہ ساری بکریاں دے دو. دے دی اسے بکریاں. بدو تھا, دیہاتی تھا, لوٹ کر گیا, تب اس کے جذبات بدل گئے. اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے او میرے قبیلے والوں, میرے علاقے والوں, یہاں نہ بیٹھو, چلو سارے مدینے چلے جاؤ. اللہ کے محبوب تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے. اب یقین کریں ہماری طبیعتوں میں تلخی اور ترش مزاج اور بات کرنے میں لڑائی کرنا اور قوت برداشت کا نہ ہونا, اور جس جگہ بڑا مسکرانا چاہیے تھا وہاں بھی غصہ کر لینا. اور بہت سارے لوگوں نے اپنی بہت ساری حیثیتیں بنا لی, بہت سارا تعین کر لیا, اور بہت سارے بیچارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بڑے ہی لوگوں کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور بڑا ہی مسئلہ ہے. اب تو کئی بچے آ کے شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں جمعے میں, ذرا ابا جی سے کہنا تھوڑا سا حوصلہ تو اختیار کریں. وہ تلخ ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی اور چیزیں بھی تلخ ہو جاتی ہیں, لیکن مزاجوں میں وہ خوبصورتی, وہ حسن. بہت ساری جگہوں پہ ہنسنا چاہیے تھا کہ وہاں بھی لوگ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, بحث ہو رہی ہوتی. اور ہمارے زمانے میں جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ بحث والا ہے, سب سے زیادہ. 1 ربیع الاول سے بحث شروع ہوتی ہے کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور جس کی ساری نسلیں پیچھے سے میلاد کرتی آ رہی ہیں وہ بھی ہر سال ہی پوچھتا ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں, حالانکہ ساری نسلیں. تو میں کہتا ہوں بھائی بس کریں,
اب ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اب تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ پوچھا کرو میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں؟ ساری زندگی اسی طرح تم انہی جگہوں پہ الجھے رہو گے کہ امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں پکانی چاہیے؟ عمل کا وقت کب آئے؟ اتنی بحث، اور بہت سارے سیانے بندے بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور جس سے کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹیٹس نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کریں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پڑھ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا جاہل ہے۔ تو جاہل سے بحث، حضرت رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی، گدھے اور گھوڑے کی۔ تو گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک تھی، اور مقدمہ لے کے بادشاہ کے پاس چلے گئے، شیر کے پاس۔ گھوڑا کہنے لگا بادشاہ یہ دیکھیں کتنا گدھا ہے، میں اسے کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا ہے تو مانتا نہیں، کہتا نہیں کالا ہے، تو آپ اسے سمجھائیں، آپ ہمارا فیصلہ کریں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے بھی سچا تو گھوڑا ہی ہے، پر سزا بھی عمر قید کی گھوڑے کو ہی ہے۔ اس نے کہا حضرت جی میں سچا ہوں تو سزا مجھے کس بات کی؟ کہنے لگے سزا اس بات کی نہیں کہ تو نے جھوٹ بولا، سزا اس بات کی ہے کہ سیانا بیانا ہو کے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ تو بڑے ہی بیوقوف آدمی ہے، تو گدھے سے بحث کر رہا ہے، عجیب تو انسان ہے، تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ آپ یقین کریں سٹیٹس والا آدمی، سمجھدار آدمی، وہ بھی لڑائی کرتا ہے۔ جہاں ہنسنا چاہیے، جہاں اسے اپنا دل بڑا کرنا چاہیے کہ جا یار کام کر، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اور ہم لڑتے ہیں، ہمارے مزاجوں میں تلخی ہے، ہم لوگوں کے بارے میں رویہ سخت کرتے ہیں، پھر کئی دفعہ اینٹ کا جواب پتھر سے آتا ہے، پھر اتنی گہری ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے کاٹ کے پھینک دیے لوگ، ہماری طبیعت کے اندر وہ قرار نہیں، وہ اطمینان نہیں، وہ سکون نہیں، بڑی جلدی ہے ہمیں، فٹافٹ ماں بدولت کی بات مانی جانی چاہیے، شارٹ رستہ ہو تو میں آگے نکل جاؤں۔ اپنی طبیعت میں نرمی لائیں، سکون لائیں، دوسروں کو سمیٹنے کی کوشش کریں کہ میری چادر کے پلو میں کتنے لوگ چھپ سکتے ہیں، میں کس طرح کر کے کسی کی کوتاہیوں پہ پردہ ڈال سکتا ہوں، میں کس انداز میں کر کے کسی کو سمجھا سکتا ہوں۔ ہم نے کسی کو اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے، اور یار پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، بات ٹیلی فون پہ کرنے والی نہیں مجھے میل پر اس کو ملتے ہیں، پھر اس درد سے کہانی سناتے ہیں کہ وہ مان ہی جاتا ہے، پھر قسمیں اٹھاتے ہیں واپس کرنے کی۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو بڑے سلیقے، اگر اس بندے کو کسی اور کے حق میں قائل کرنا ہو، دین کے حق میں قائل کرنا ہو، نماز کے لیے قائل کرنا ہو، تو دور کھڑے کھڑے آدمی کو کہتے ہیں پڑھ لیا کر کبھی نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی پڑھنی اور میں نے اپنی پڑھنی، تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے اپنی قبر میں جانا۔ عزیز تھوڑا ماحول اس طرح کا بنائیں، آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کے اندر حوصلہ ہو۔ حضرت سلطان باہو فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا دل ہوتا ہے نا، وہ سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے، دریا کی طرح چوڑا ہوتا ہے، دل دریا سمندروں، اللہ اکبر، شعر پڑھتے ہیں کبھی غور بھی کیا کریں، دل تے سمندروں کون دلاں دیاں جانے۔ تو اس گہرائی کو سمجھ، کبھی حوصلہ تو کر، اور پھر شکوے کرنا، اور پھر شکایات کرنا۔ سنے قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں لائے، دیگر بہت سارے محدثین نے لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں جناب فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، بندہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے، ابھی اسے سلیقہ نہیں آتا، ابھی اسے آداب نہیں آتے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ آداب سکھانے والوں کے پاس آداب سکھانے کا ٹائم بھی نہیں، اور ہمارے ہاں آداب بیان کیے جاتے ہیں، آداب کیے نہیں جاتے۔ جب ہم آداب کرنے لگ جائیں گے تو جو کام کرنے سے لوگوں کو آتا ہے وہ کئی دفعہ بیان کرنے سے نہیں آتا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، اور مانگنے وہاں آیا جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ یہ بعض نعت خان دربے پڑھتے ہیں اس کو، یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے، دربے بہا دیے۔ تو اس نے حضور کی بارگاہ میں کچھ سوال کیا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس کو کچھ دیا، بدو تھا، ابھی اسے طریقہ نہیں آتا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ
کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، تو آپ نے تو معاذاللہ کچھ بھی نہیں دیا۔ اب آپ کسی کو دے رہے ہیں اور وہ آپ سے کہے 10 نہیں 1000 لینا ہے، تو میرا خیال ہے اگلے بھی 10 بندہ واپس ہی لے لیتا ہے کہ اتھو ہی لے جی تو 1000 مل دے۔ حضور سے عرض کرتا ہے جی آپ نے تو بڑا تھوڑا دیا ہے، قربان جاؤں۔ حضرت عمر فاروق کو اتنا غصہ آیا کہ تلوار نکال لی، فرمایا اس کی گردن ماروں گا۔ میرے محبوب فرمانے لگے عمر ذرا ٹھہر دیا تھا، جلدی نہ کر، ٹھہر جا۔ حضور گھر لے گئے، اسے کچھ اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار دیتے گئے تو کہنے لگا حضور بس کریں، میں نے تو طوفان میں ہوا اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ حضور اب تو اٹھایا بھی نہیں جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے یہی بات میرے صحابہ کے درمیان کہہ دو گے جا کے؟ گویا محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے، سننا ذرا، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، اور جب تم کہو گے نا بے حساب ہی دیتے، ان کے دلوں کو راحت ہوگی، قرار آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ شخص باہر آیا اور صحابہ کے مجمع پر نظر ڈال کے کہنے لگا لوگوں سنو، میں نے بھی زمانہ دیکھا پر اس طرح کی سخاوت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ حضرت عمر بھی خوش ہو گئے، صحابہ کے چہرے چمکنے لگے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے قتل کر دیتے نا، جو بات اس نے پہلے کہی تھی، تو یہ جہنم میں جاتا، اور اب جس نظریے پہ ہے اب اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضور نے ایک مثال دی، کہا عمر میری اور تمہاری مثال، میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کے ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے خنجر اٹھایا تو کسی نے تلوار اٹھائی تو کسی نے ڈنڈا اٹھایا، لوگ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، کسی نے مارا کسی نے خون نکال دیا، لیکن کسی کے قابو نہیں آتی تھی۔ محبوب فرماتے ہیں پھر اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور اس نے لوگوں کو ڈانٹ کے کہا یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا، پیچھے ہٹو۔ اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اور اس نے اونٹنی کو دکھایا تو اونٹنی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر بغیر کسی کی مدد کے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اور پھر جب اونٹنی پہ بیٹھا نا تو جاتی دفعہ لوگوں سے کہہ گیا تم نے میرے جانور کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اونٹنی ہے میری، تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا محبوب کریم حضرت عمر سے فرمانے لگے عمر امت ہے میری، تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے پتہ ہے ان کو کس طرح کر کے سنبھالنا ہے، کس طرح کر کے ان کو قریب کرنا ہے۔ بکھرتے ٹوٹتے لوگوں کے جذبات، پاکستان میں ٹینشن اور ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد اب 24% ہو گئی۔ سب سے بڑا مرض جو تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ٹینشن کا ہے، وہ ڈپریشن کا ہے، اور ان میں اکثر لوگ وہ ہیں جن کی بات کوئی نہیں سنتا، جن کو کوئی بندہ نہیں ملتا دکھڑا سنانے کے لیے، ہے نہیں کوئی جو ان کا بازو تھامے۔ انسان جب گناہ کی دلدل میں ہوتا ہے نا تو جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اندر دھنستا چلا جاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے ملے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی مجھے ملے جو میرا بازو تھامے۔ لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، ہمارے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضرورت انہیں وقت کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو پیسوں سے زیادہ، کپڑوں سے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا اگر وقت دیا جائے نا ماں باپ کو، ان کی بات سنی جائے، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، کبھی کبھی ابا جی کو بھی فون کیا جائے کہ آج روٹی نہ کھائیے گا، میں آؤں گا تو اکٹھے ہی کھائیں گے، کبھی تھوڑے سے 10 منٹ اپنے ملازم کو بھی دیے جائیں کہ یار آج دل کرتا ہے اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ لوگوں کی اشک شوئی کا تھوڑا فریضہ سر انجام دیا، تھوڑا سا بیٹھا جائے، کبھی مدرسے کے طالب علموں کے پاس پھل لے کے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم نے تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی ہمیں ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ عزیز دوستو، پیار، محبت، اور پھر ایک بات اور، جب آپ سچیں، جب آپ ٹھیک ہیں تو آپ میں مسکراہٹ آ جائے گی، حوصلہ آ جائے گا، تو آپ میں سکون آ جائے گا۔ ایک بزرگ کبھی کبھی آتے تھے تو کہتے تھے پیر صاحب بڑا شور کرتا ہوں گھر جا کے، پر بچے میری پھر بھی نہیں بات سنتے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ہوں تو چھوٹا، پر ایک نسخہ آپ کو بتاؤں، آج آپ نے جب گھر جانا ہے تو شور کوئی نہیں کرنا،
سلام لے کے خاموشی سے کمرے میں چلے گئے، چھوڑے نہیں سنتے تو موج کرے۔ وہ شام کو آئے تو بڑا ہی ہنسے، کہنے لگے یہ تو نسخہ بڑا مجرب ثابت ہوا۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے سلام لے کے کمرے میں گیا ہوں تو بہو کبھی نہیں آتی تھی، وہ میرے کمرے میں آئی ہے، بس آدھے پونے گھنٹے کے بعد یہ آگی۔ کہنے لگی ابا جی صحت تے ٹھیک ہے نا تھوڑی؟ تو بھیا ٹھیک ہے، تمہیں پوٹے والیاں سیویاں بڑیاں پسند نے، آنکھوں سے تھوڑیاں لیاواں بنا کے۔ میں نے کہا نہیں کوئی شے نہیں چاہیے۔ کہتا پھر بیٹی آ گئی، کہنے لگی خیر تو ہے؟ تو بھیا ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں بڑا شور کرتا تھا تو نہیں سنتے تھے، آج سارے ہی آ گئے تو مجھے پھر میاں صاحب یاد آ گئے۔ وہ فرمانے لگے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرا، اور جتن دا مل کوڈی پیندئی تے ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی تو صحیح نا، کبھی پیچھے بھی تو ہٹے نا، کبھی اسے یہ بھی تو، کبھی دوسروں کے جذبات کا بھی تو خیال کرے نا۔ کوئی ضروری ہے ہر یار کبھی کبھی نہ کچھ باتیں پڑھتے ہیں تو وہ وجد طاری کر دیتی، انسان کا دل کرتا ہے کہ اب یہ چھائی رہے۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا نا آج مزاج مبارک بڑا ہی خوبصورت تھا، تو فرمانے لگے عائشہ ادھر آ، میرے پاس بیٹھ، تیرے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ میں قربان جاؤں، کہتی ہے میں نے اپنے نصیب چمکتے دیکھے تو قریب ہو گئی، یا رسول اللہ حکم ہو۔ کہا عائشہ ایک بات کروں؟ حضور فرمائیے۔ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تو تب بھی پتہ چلتا ہے۔ میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے میں اور آپ سے۔ فرمایا ٹھہر تو جا، سن تو لے نا۔ عائشہ ذرا سن، یار ذرا دیکھو نا، میں تو حضرت صاحب ہوں، میرا کیا کام ہوا گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا؟ میں تو سیاسی رہنما ہوں، میں تو ایک فلاحی شخص، میرا کیا کام ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھوں؟ میں کیوں رکھوں؟ یہ کوئی اور رکھے گا؟ میرا تو اسٹیٹس ہے، میں تو چاہتا ہوں گھر میں بھی میں جاؤں تو سارے بندے ادب سے مجھے پیر صاحب بھی کہیں۔ اس سے گھر کے اندر حسن نہیں پیدا ہوگا۔ کسی کو تو بچے نے اپنا دکھ سنانا ہے، وہ پھر چھپائے گا، پھر وہ غلط کرے گا، غلط جگہ سے مشاورت لے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام لوگوں کو کیسے جوڑتے؟ کہ عائشہ جب ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چلتا ہے، کسی زوجہ کے پاس زیادہ وقت گزارتا ہوں تو کچھ دل میں تم خیال پاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی۔ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہو کے عرض کی حضور کس طرح؟ فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جائے نا تو پھر تم قسم پتہ کس طرح اٹھاتی ہو؟ کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب بڑی راضی ہونا تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اماں جی کہتی ہیں میں رو پڑی، اور اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ تو اس کریم کے پاس رہتی ہے جو لفظوں کا بھی خیال کرتے ہیں، جو کس احساس سے جملے ادا ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں، اس کریم کی بارے۔ یارو کوئی ضروری ہے یہ جتنے لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ان کی مجبوریاں تو دیکھیں۔ وہ کئی دفعہ سفر میں ہوتے ہیں نا تو کوئی آدمی غلط کراس بھی کر جاتا ہے، اور جاتی دفعہ یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ آپ پاگل تو نہیں، کراس بھی غلط کر جاتا ہے، تو بچے بھی جذبات دکھاتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بیچارہ کسی پریشانی میں جا رہا ہے، یہ گھر سے کسی تکلیف میں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ کہہ گیا تو کیا ہو گیا؟ تھوڑا حوصلہ کریں، تھوڑا صبر کریں، اس طرح تو لوگوں کو آپ کاٹ دیں، بہت سارے لوگوں کا بغض پال لیں گے، بہت سارے لوگوں سے نفرت کریں۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی سرخیل تھے صوفیاء کے، اور اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ ایک کرامت رب کریم نے انہیں دی تھی کہ جو بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بڑا مجمع آتا تھا حضرت کی خدمت میں جمعے والے دن، ہزاروں کا مجمع۔ بادشاہ وقت نے سوچا کہ یہ بابا اگر اسی طرح پاپولر رہا اور اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تو میرے لیے تو مسئلہ کھڑا کر دے گا، اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے آسان کام الزام لگانا ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا مخلوق بڑی فنکار ہے، یہ تو کعبے سے بھی مٹی لے کے بت بنا لیتی۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ لگا لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک سازش رچی، طوائف تھی دلی کی بڑی مشہور، اس کو کچھ پیسے دیے اور اداکاری کے لیے تیار کیا۔
जुम्मे का दिन था, दाएं बाएं अकीदत मंगों का मजमा था। हजरत जामे मस्जिद की सीढ़ियाँ उतर रहे थे, वो आ गई बन सवर के, और आते ही उसने गुफ्तगू इस तरह शुरू की जैसे बड़ी जानने वाली है। तबीयत कैसी है? वो कमर में दर्द थी, अब उसका क्या हाल है? अब फिर फ़ौरन कहने लगी मैं इस वक्त कभी ना आती, वो जो रात आप आए थे ना मेरे मकान पर तो खोटे सिक्के दे गए, तो बाजार गई हूँ तो दुकानदार ने लिए नहीं, तो मेहरबानी करें असली दे दें। सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कोई थोड़े कच्चे पक्के भी होते हैं, नाराज़ नहीं होना आपने। चलें, इससे आप इख्तलाफ भी कर लीजिएगा अगर आपका दिल किया तो। मैं भी थोड़े से तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, कुछ थोड़े से कच्चे पक्के भी, लेकिन याद रखना मज़ा पक्के को ही आता है, कच्चे को मज़ा कोई नहीं आता। मज़ा तो खुल के जीने में ही है, प्यार करें तो फिर राज के करें, मज़ा इसी का है। तो जो कच्चे पक्के थे ना वो सोच में पड़ गए, अजीब जवाब भाटा है दिलों में कि जनाब हमने तो कभी पूछा नहीं बाबा जी रात को कहाँ होते हैं, हम तो मुसल्ले पे भेजते थे। ये क्या कह रही है कि रात को आए थे तो खोटे सिक्के दे गए। हजरत यूसुफ पर जब सारे मिस्र के लोग ये कहकर माज़अल्लाह बातें करते थे कि जुलेखा की बात में कोई तो हकीकत होगी, तो किसी ने हजरत यूसुफ से कहा था आप परेशान नहीं? आपने फरमाया परेशान तो वो हो जो गलत हो, मैं तो सच्चा हूँ तो सच निखर जाता है, आज नहीं निखरेगा तो कुछ सालों में निखर जाए, ये निखर जाता है, ये वाज़ेह हो जाता है। कई दफ़ा थोड़ा टाइम ले जाता है पर निखर जाता है। उसने इल्ज़ाम लगाया, कहने लगी रात आप आए थे तो खोटे सिक्के दे गए, गई हूँ तो दुकानदार ने लिए नहीं। हजरत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, खोटे सिक्के वसूल करके जेब में डाले और असली सिक्के निकाले और उसकी तरफ बढ़ा के तो 3 दफ़ा अपनी ज़ुबान से कहा बेटी, ओ प्यारी बेटी, ओ मेरी बेटी, दोबारा भी कभी ज़रूरत पड़े ना तो आ जाना, तो असली सिक्के लेके जा, फिर ज़रूरत पड़ी तो आ जाना, फ़ख्र जहाँ का दरवाज़ा तुझे खुला हुआ ही मिलेगा। क्या जुमलों में तासीर थी, क्या हौसला था और क्या उसको हराने का जज्बा था। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते, क्या हुस्न था। हजरत ने जुमला कहा और फिर जब नीचे सीढ़ियाँ उतरे तो चंद मिनट वो औरत सख्ते में रही, उसका वजूद ठहर गया, फिर दौड़ी हुई आई और आके हजरत के कदमों में बैठी। और जब वो रोई तो फिर पूरे शहर में उसकी चीखें सुनी। कहने लगी बाबा तो किस मिट्टी का बना है, किस कस्तूरी और संदल का बना है, मैं तो पैसे लेके अदाकारी करके तुझे बदनाम करने आई थी, और मैं वो बीबी जिसको कभी किसी ने बहन बेटी और बहू की नज़र से नहीं देखा, जिसने देखा मैली नज़र से देखा, तुझे बदनाम करने आई तो तूने मुझे ही बेटी बना लिया, मुझे ही बेटी बना लिया। ये कह के उसने पल्लू उठाया और अपने चेहरे को छुपा के कहने लगी अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी कि फ़ख्र जहाँ की बेटी किस तरह की होती है, अब मैं बताऊंगी। अब मेरे घर को कोठा ना कहना, उसे मस्जिद बनाऊंगी और क़यामत तक वहाँ मुस्तफ़ा करीम के नाम की अज़ानें पड़ी जाएंगी। लेकिन ये शौक़ पैदा करें, थोड़ा सा देखें। मैं कहा करता हूँ कि सारे पैसे अपने नालायक बच्चे पर खर्च करने से बेहतर है जो बहन का लायक बच्चा है ना, कुछ पैसा उस पर भी खर्च कर दिया जाए। जो मोहल्ले का बच्चा जिसका बाप उसको तालीम नहीं दिलवा सकता, कुछ पैसा उस पर भी खर्च कर दिया जाए। हौसले थोड़े बड़े करेंगे, लोग करीब आएंगे। हमारे प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनपढ़ के साथ भी, नादान के साथ भी, कमज़ोर के साथ भी, हत्ता के गुनाहगार के साथ भी हुजूर के रवैये में मिठास रही, प्यार रहा। हम मोहब्बतें नहीं बांटते, हम तो लड़ पड़ते हैं। हमारे तो मजहबी स्टेज पर लड़ाई होती है, पहले मैं और बाद में मैं, झगड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा इत्मीनान पैदा करें, तबीयतों में ठहराव पैदा करें, थोड़ा जल्दबाजी से बचें, थोड़ा देखें। आप हौसला करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुकून में और इत्मीनान में नज़र आएंगी। और जब आप हौसला करेंगे तो सबसे ज़्यादा नफ़ा आपको होगा कि आपके दिल को अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका मेरा मालिक उसे कबूल फरमा ले। गुफ्तगू के दौरान जहाँ आमदन साहबन भूल गए अल्लाह दरगुज़र फरमाए, हमेशा मिदहते खैरुल नाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुज़रे। आखिर